السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا خون جوش مارے تو وہ سینگی لگوائے، کیونکہ جب خون جوش مارتا ہے تو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ السلسلہ، حدیث نمبر 2289۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3819۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری مرض کے ایام میں ایک دن پردہ ہٹایا جبکہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صفے باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، نبوت کی خوشخبری دینے والی چیزوں میں سے صرف نیک خواب باقی ہیں جسے کوئی مسلمان دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3899۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو، اسے یہ حق نہیں کہ 2 راتیں بھی اس حال میں گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2702۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر عمل کے ثواب میں اضافہ کیا جاتا ہے، نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جتنا اللہ چاہے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنی ہے کیونکہ وہ خالصتاً میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بندہ میری خاطر اپنی خواہشات اور کھانا ترک کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ کھلتے وقت حاصل ہوتی ہے اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ اللہ کے ہاں روزے دار کے منہ کی بو کستوری کی مہک سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1638۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔